بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ پاک اس کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو صبح تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کلمات کے سبب اس کے لیے جنت واجب کرنے والی 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جہنم واجب کرنے والی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے عوض اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھتا ہے۔ تو مسلمان بھائیو، جنت واجب کرنے والی مزید نیکیوں کے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان ایمان کی حالت میں مرا اور اس نے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جو شخص اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ اس نے صرف اللہ پاک ہی کی عبادت کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جو مسلمان مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھیں، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ شخص 3 چیزوں تکبر، قرض اور خیانت سے بری ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس نے سچے دل سے اللہ پاک سے اس کی راہ میں شہادت ملنے کا سوال کیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یعنی میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ راضی باقضا رہے، نعمتوں میں رب تعالیٰ کا شکر کرے، مصیبتوں میں صبر کرے۔ اسی طرح اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی احکام پر راضی دل سے انہیں پسند کرے، خواہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کے یہ معنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال و اعمال، احوال دل سے محبت کرے۔ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو، اسے دل سے محبوب رکھے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو دل سے پسند کرے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں ہی جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ جنتی ہو کر مرے گا، جنتی ہو کر اٹھے گا، جنتیوں کے زمرہ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔